बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद अहमद डार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था क्लासिकल इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था। आज हम नो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो कि अल्फ्रेड मार्शल हैं, नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये अल्फ्रेड मार्शल हैं जिन्होंने क्या किया कि जो क्लासिकल माहिर माशियात आदम स्मिथ की डेफिनेशन थी उसको उसने तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद उसने एक अपनी नई डेफिनेशन की। वो डेफिनेशन में उसने ये कहा कि इट इज़ द नॉलेज ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर क्या चीज़ होती है? मादी फलाह व बहबूद। मादी फलाह व बहबूद क्या होता है? जिसमें किसी शख्स की मेजरमेंट थ्रू उसकी वेल्थ, मनी, उसके ज़रिए से की जाती है। अब डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो है, इसने 1890 में एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। किस तरह से डेफिनेशन उसने की है देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी उसने ये कहा कि माशियात में इंसान के इन आमाल का मुताला किया जाता है जिनका ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात से ताल्लुक़ है। अब कहता है कि इट examines that part of individual and social actions which is closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। यानी कि इसमें इंसान की इनफरादी और इज्तमाई मसाइल के बारे में इस हिस्सा का जायज़ा भी लिया जाता है जिसका ताल्लुक़ इस बात से गहरा है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात को क्यों कर हासिल करता है और उन्हें किस तरह खर्च करता है। बस एक तरफ ये दौलत का इल्म है तो दूसरी तरफ खुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का। अब चलते हैं हम कि ये जो अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन की है इसके मेन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिनमें हमने ये देखा कि इल्म माशियात में इन लोगों का आमाल का जायज़ा लिया जाता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ मुआशरे के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो लोग दूर दराज फॉरेस्ट्स यानी सोशल लाइफ से हट के भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इसमें उन चीज़ों को जो है वो इस सिस्टम में उनका जो है वो दायरे कार में ये वाले डेफिनेशन पूरी नहीं आती। अब डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि माशियात दौलत का इल्म नहीं है, बल्कि उसने इससे दौलत का इल्म ही करार देते हुए इस बात की भी वजाहत कर दी है कि ये दौलत के इस हिस्सा का मुताला करता है जिसे खर्च करके इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। दौलत की वजह से इंसान अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और अच्छी राइश भी इख्तियार करता है। तो लिहाजा जो दौलत इंसान की मादी फलाह व बहबूद का बाइस बनती है
تو اس کا مطالعہ ہم اکنامکس میں کرتے ہیں. اب اس پہ کچھ جو ہے وہ کرٹیسزم بھی ہوئی ہے. تو جو یہ کرٹیسزم ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الفریڈ مارشل کے بعد جو ہے وہ کچھ اکانومسٹ آئے, انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے, اور وہ تنقید کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز کہتا ہے کرٹیسزم آف میٹیریل ڈیفینیشن, یعنی الفریڈ مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیرو ڈاؤن دا اسکوپ آف اکنامکس, یعنی کہ الفریڈ مارشل کی جو تعریف ہے اس نے اس کا جو اسکوپ ہے, وسعت ہے, وہ بالکل نیرو کر دیا ہے. اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اس نے محدود کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ الفریڈ مارشل نے صرف ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو انسانی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے استعمال ہوتی, مثلا کاشتکار کا گندم اگانا, موچی کا جوتا بنانا, یا مزدور کا فیکٹری میں کپڑا تیار کرنا وغیرہ. اس کے برعکس اگر کوئی شخص شراب بناتا ہے, افیون بناتا ہے, یا زہریلی گیس تیار کرتا ہے, تو وہ تیاری کر کے جو روزی حاصل کرتا ہے, تو ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ان اعمال کو علم معاشیات کے دائرے سے سرے سے ہی خارج کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے اس نے آگے کہا کہ ریلیشن شپ بٹوین اکنامکس اینڈ ویلفیئر, کہ یہ جو اکنامکس ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ دوسری کس کے ساتھ, کہ ریلیشن شپ بٹوین اکنامکس کا اور ویلفیئر کا. کہتا ہے اس کا آپس میں جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن اس کی معیشت میں اس نے صرف ان لوازمات کو ڈسکس کیا ہے کہ جو مادی فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر کے حوالے سے صرف ڈسکس کیا جاتا ہے. اب ویلفیئر کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں, کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سکیل نہیں ہے, کوئی میئرمنٹ نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر اکانومی میں ویلفیئر آ گئی ہے یا ویلفیئر کم ہو گئی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ یہ تنقید ہو گئی ہے. اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا ویلفیئر از اے ویگیو کانسیپٹ, کہ یہ ایک ایسا نامناسب سا ناپسندگی کا مطلب اظہار ہے. تو پروفیسر رابنز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ معاشیات ایک غیر جانبدار علم ہے, اس لیے اس علم کا جو مقصد ہے وہ اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن الفریڈ مارشل نے پسند اور ناپسند کا سوال بھی جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا کر رکھا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کہا کہ اٹ انوالوز ویلیو ججمنٹ, اور اس میں جو ہے وہ ویلیو ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فلاح کی پیمائش یعنی فیگرز میں اس نے بتائی ہے, جبکہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم میئرمنٹ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ بہت سارے اس میں جو ہے وہ اس نے کرٹیسزم بھی کی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ جو الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن ہے اس کی بہت ساری ایسی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے میرٹس بھی ہیں. اگر کسی چیز کے میرٹس ہوتے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. میرٹس کیا ہے کہ یہ ایک سوشل جو ہے وہ علم ہے. الفریڈ مارشل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ سوشل علم یعنی معاشرے کے اندر رہنے والے ان تمام لوگوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو کسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی جو انڈیویجول اور ایگریگیٹلی یعنی اس نالج میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اس نے یہ بتایا کہ انفرادی اور اجتماعی جو سٹرگل کی جاتی ہے اس کو بھی اس نے ڈسکس کیا ہے. پھر اس نے جو ہمارے ڈیلی لائف میں جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں تو اس کا بھی اس نے بڑا ڈسکس کیا ہے کہ یہ روزمرہ معاملات کا بھی علم ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ ہمیں روزمرہ کے جو معاملات زیر بحث آتے ہیں اس کا کسی خاص طبقے سے یا کسی فرد سے یا کسی افراد کے ساتھ جو ہے وہ نہیں, یہ بلکہ یہ جو
کنزیومرز ہوتے ہیں ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ریلیشن شپ کو قائم کیا ہے. اس کے ساتھ اس نے اس کا ٹھوس اور واضح قسم کے دلائل بھی جو ہے وہ دیے ہیں. تو یوں جو ہے وہ دولت مادی فلاح و بہبود کا بھی ایک ذریعہ ہے, اس نے بھی اس چیز میں ڈسکس کیا ہے. تو یوں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہم نے آج کی جو یہ ڈیفینیشن ہم نے پڑھی, یہ الفریڈ مارشل کے کچھ میرٹس دیکھے, کچھ ڈی میرٹس بھی دیکھے, تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. میں آگے چل کے انشاءاللہ اس کی جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے جو کہ پروفیسر رابنز نے اس کو ڈسکس کیا ہے, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو آج کا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگے تو آخر پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مجھے دیں اجازت.